آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رب کعبہ کی قسم کسی نے ملک میں انتشار پھیلایا تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہے؟ یہ دبنگ پیغام کس کے لیے ہے؟ ملک کی سیاست میں عمران سیریز نئی قسطوں کے ساتھ پردہ اسکرین پر اڈیالہ سے جاری ہے. گزشتہ روز عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ملوث ہوا تو وہ اسے پارٹی سے نکال دیں گے اور خود معافی مانگیں گے. یہ فالس فلیگ نیریٹو سے مکمل دستبرداری ہے یا سی بی ایم؟ آج عمران خان نے صحافیوں سے بات چیت میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے پاس اب 2 ماہ کا وقت بھی نہیں بچا. 2 ماہ کے اندر حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. یہ اعتماد سازی ہے یا ورکرز کے لیے لہو کو گرم رکھنے کا بہانہ؟ دوسری طرف بنگلہ دیش کی آئرن لیڈی حسینہ واجد کی اقتدار سے رخصتی اور جلا وطنی نے پورے خطے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ حسینہ واجد کا اقتدار کیوں اچانک غروب ہوا؟ کیا یہ کلر ریولوشن ہے یا سافٹ کو ہے یا عوامی انقلاب؟ اس رہسے کو کھولیں گے نجم سیٹھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، آج مینو میں بہت کچھ ہے. آپ کیا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے خان صاحب سے شروع کیا جائے. Your favorite dish? Perennial hot subject. You want to cook something? No, I don't want to cook something. Something is cooking or not cooking, that's the question. So I want to say کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، کیا ہو رہا ہے، بالکل سمجھنے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں جب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں اس میں بالکل ویسے ہو جاتی ہیں جیسے آپ نے کہا تھا کہ احتجاج منع نہیں ہے ہمارے آئین میں. تو اس بیان کو کوٹ بار بار عمران خان صاحب نے کیا. پھر آپ نے معافی کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی کہ وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے کیونکہ معافی کا مطلب ہے اعتراف جرم. اس طرح سے تو وہ کٹہرے میں آ جائیں گے. اور وہی بات آج عمران خان صاحب نے کی. تو مینیو میں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی جو گفتگو ہے. دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اس کی پاکستان کے ساتھ کیا ریلیونس ہے. یہ ہمارا 9 مئی وہاں ریپیٹ ہوا ہے یا جو 2014 میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی یہ کچھ ویسی تبدیلی ہے، یا 2018 میں جو تبدیلی آئی وہ وہاں پر اپلوڈ ہوئی ہے. اس کے علاوہ آج آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں، 2-3 ایسی باتیں ہیں جن پر چاہیے ہوگی ہمیں آپ کی نظر کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے، وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کیا ہے یہ بھی آرمی چیف نے آج بتایا. لیکن وہی بات آپ کی چوائس تھی کہ مینیو میں سب سے پہلے سرو کیا جائے ان بیانات کو جو عمران خان صاحب کے ہیں. وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پیچ اپ کی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے بھی بتا دیا، تصدیق کر دی کہ ہاں جی کوئی سلسلہ چل نکلا ہے، بات چل نکلی ہے. اس میں یہ کہ پہلے انہوں نے اشارہ دیا کہ معافی، پھر ایک دم وہ پلٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا معافی کس بات کی؟ معافی تو وہ مانگتا ہے جو غلطی کرے. غلطی تو نہیں کی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں غلطی ہوئی ہے تو آپ ثبوت دیں، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر پہ بھی تنقید کی اور کہا کہ عزت صرف آپ کی ہے، میں ایک عوامی لیڈر ہوں، جس طرح سے مجھے اریسٹ کیا گیا معافی مانگنا آپ کا بنا. آپ سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اتنے سافٹ بیانات کے بعد اور اپنے لوگوں کو منع کرنے کے بعد کہ آپ نے فوج مخالف بیان نہیں دینا اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی، خلاف قانون کچھ نہیں کرنا، ایک دم سے عمران خان صاحب نے یہ یو ٹرن لیا ہے. ہارڈ لائن کیوں لے رہے ہیں وہ اس طرح کی؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، اور یہ پی ٹی آئی والے اس کو کافی اچھال رہے ہیں اور شاید بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ راستے کھل رہے ہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا تھا آرمز لینتھ ٹرانزیکشن ہوگی، کہ آرمز لینتھ ٹرانزیکشنز یہ ہوتی ہیں جو اس میں یہ نہ تسلیم کیا جائے کہ بات چیت ہو رہی ہے مگر کچھ بات چل رہی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ راستے کھل رہے ہیں. اچھا، اسی لیے آرمز لینتھ ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نکلے گی. اگر انڈائریکٹ ہو، لوگوں کے ذریعے ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی صرف جسے کہتے ہیں نا برف تھوڑی سی ہلکی سی میلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ نہیں کہ جی پانی بن گیا اور ابھی آرام سے بیٹھ کے ایک گلاس سے دونوں بندے پئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور پھر میں نے اس کے آگے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش قدمی ہو رہی ہے، آرمز لینتھ پیش قدمی، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ کہیں نہیں جائے گی. یہ کس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. اور یہ جو نرمی خان صاحب شو کر رہے ہیں یہ پھر یو ٹرن ہوگی. یہ میں نے یہ ساری باتیں کہی تھی. اچھا، وہ میں نے کیوں کہا تھا آج اسی کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اب آگے جو خان صاحب نے آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ کدھر لے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب گنڈا پور صاحب کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ جائیں اور رابطے کریٹ کریں.
اور کیونکہ خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ ہم صرف طاقتور حلقوں کے ساتھ ہی بات کریں گے بیکاز وہی بیسکلی دے میٹر, یہ گورنمنٹ تو نائدر ہے پپٹ گورنمنٹ ہے, ان سے کیا بات کرنی ہے, تو جو لوگ لانے والے ہیں یا نکالنے والے ہیں ان سے بات کریں گے. تو خان صاحب نے راستہ پہلے یہ ایک پلاننگ کر کے اس کے تحت یہ باتیں شروع کر دی تھیں. اس کے بعد گڈھا پور صاحب کے ذریعے, جو کہ گڈھا پور صاحب ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں, اسی لیے ان کو رکھا ہوا وہاں, کیونکہ گڈھا پور صاحب رابطے میں ہیں وہاں کے لوکل کور کمانڈر کے ساتھ, اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. یہ بھی اسٹیشن کمانڈر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ پہلا قدم وہ ہوتا ہے, اور اگر بات کوئی تھوڑی زیادہ آگے بڑھنی ہو تو پھر کور کمانڈر تک بات جاتی ہے. کور کمانڈر کے بعد پھر جاتی ہے بات, اگر جانی ہو تو پھر جاتی ہے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں, اور پھر آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر سے چیف تک جاتی ہے. تو راستے بہت لمبے ہوتے ہیں, اور یہ جو لوکل اسٹیشن کمانڈرز ہوتے ہیں وہ بات چیت سارا وقت لگے رہتے ہیں, کیونکہ ان کی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو وہ ملتے بھی رہتے ہیں لوگ جو جیلوں میں ہوتے ہیں, پھر ان کی بات بھی سنتے ہیں اور کچھ دیکھنے کے لیے کہ موڈ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رابطے ہیں, یہ ایک نارمل آئی ایس آئی کے جو اسٹیشن کمانڈر ہے, اس پارٹ آف دیئر جاب. جب کور کمانڈر انوالو ہو جاتا ہے تو پھر ایم آئی انوالو ہو جاتی ہے. آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنی طرف, اور کور کمانڈر جو ہے وہ اس کا رابطہ ایم آئی کے ساتھ ہوتا ہے, مگر کور کمانڈر کا راستہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کا کور کمانڈر کون ہے, وہ کتنا اعتماد ہے چیف کا یا جی ایچ کیو کا ان کے اوپر کہ وہ ایکٹ کرے ایز اے گو بٹوین. فار ایگزامپل جب نون لیگ کے ساتھ ساری باتیں چل رہی تھی, جب کو نکالنا تھا تو آئی ایس آئی کی بھی چل رہی تھی اور جی ایچ کیو کی بھی چل رہی تھی, تو کور کمانڈر واز ناٹ انوالوڈ لاہور کا, اس میں آئی ایس آئی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ. اچھا, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گڈھا پور صاحب نے جو انیشیٹو لیا اس میں یہی تھا کہ خان صاحب جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ پیغام پہنچایا انہوں نے پیغام سن لیا. اچھا, تو یہ اس حد تک پیغام جو گیا وہ سن لیا, کنوے ہو گیا. اس سے پہلے خان صاحب نے گراؤنڈ پریپیئر کر لی تھی کہ میں تو انہی سے بات کروں گا, کسی سے نہیں. تو پھر گڈھا پور صاحب آپ کو پتا ہے وہ ملتے رہتے ہیں وہاں. جی, انہوں نے اعتراف خود بھی کیا ہے, مجھ سے کہا ہے. تو بس پھر تو انہوں نے جا کے کہا جی ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ یہ کریں. اب وہ لمبے چوڑے لسٹ تھی ڈیمانڈس کی, کچھ ہوا ہمارے تک بھی پہنچ جاتی ہے, وہ چڑیا گھومتی رہتی ہے. تو اس میں جو 3 مین ڈیمانڈس تھے وہ ریجیکٹ کر دیے آؤٹ رائٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. آگے سے جواب آ گیا کہ یہ بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, اس کو تو آگے لے جانے نہیں ہے, ہم نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان صاحب کے کیا ڈیمانڈ تھے وہ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں. باقی تو چھوٹے چھوٹے تھے نا کہ لوگوں کو جن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیں, جن کے خلاف کیسز کیے ہوئے وہ ڈرا کر لیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چھوٹی موٹی. جی, یہ ذکر بھی آپ نے کیا تھا پچھلے پروگرام. مگر جو مین ڈیمانڈ تھے وہ یہ تھے, نمبر 1 کہ مجھے رہا کیا جائے, میرے کیسز ختم کیے جائے, نمبر 1. نمبر 2 الیکشنز کروائے جائیں, اور کیونکہ میں پاپولر ہوں تو میں پرائم منسٹر بنوں گا اور اس کے اندر راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ 3 ڈیمانڈس. تو ادھر سے تو ایبسولوٹلی ناٹ ہی آ گیا. مطلب ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کس طریقے کے ساتھ ایبسولوٹلی ناٹ آیا ہے, جیسے کہ یہ تھا کہ کیا تم بات کر رہے ہو, یو ڈیمانڈز آر ریجیکٹڈ, ٹوٹلی ریجیکٹڈ, ٹوٹلی. اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بات بھی ہو سکے. ویسے کس زوم میں یہ ڈیمانڈز بھیجی گئیں جب آپ کو پہلے ماحول پتہ ہے, تو پھر بھی یہ ڈیمانڈ رکھنا؟ تو ایسے ہوتا ہے نا نیگوسیشن میں, آپ مانگتے بہت اوپر سے جاتے ہیں. وہ کارپیٹ جو ہے 50,000 کا بیچتے 500 پہ. تو یہی ہوتا ہے, ڈیمانڈ آپ میکسیمم کرتے ہیں. اب خان صاحب نے بھی میرے خیال 15 ڈیمانڈز 12 یا 15 ڈیمانڈ رکھے تھے, پوری لسٹ بنا دی تھی. یہی ہوتا ہے نا کہ پوری لسٹ بناتے ہیں, ایک ڈیمانڈ تو نہیں ہوتا نا, تاکہ پھر نیگوسیشن ہو سکے. تو انہوں نے باقی لسٹ تو دیکھی کوئی نہیں ہے, neither here nor there. Absolutely not. Screw off. اسکرو آف. اچھا, وہ ملک ریاض صاحب والا اسکرو ڈرائیور. اچھا, تو انہوں نے کہا یہ جہاں جا کے گڈیاں اڑائیں آپ. اچھا, تو یہ تو ہو گئی. اس کے بعد خان صاحب کو پتہ چلا کہ گل نہیں بنی, ان کی کریے. تو اس وقت پھر خان صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا نا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں پرووائڈیڈ, یہ اس ماحول میں دیا تھا جس میں ابھی یہ ڈیمانڈ پیش کیے گئے تھے, تاکہ اور تھوڑی سی نرمی شو ہو. ٹھیک ہے, تھوڑا وہ بڑھے آگے, میں بڑھ گیا ہوں. ہاں, میں اتنا آگے ہوں. ٹھیک. تو جب یہ ایبسولوٹلی ناٹ آ گیا وہاں سے, ریجیکٹڈ, ایبسولوٹلی ناٹ, تو خان صاحب نے سوچا ہوں میں کی کراں. انہوں نے یو ٹرن ماری ہے. اب انہوں نے کوالیفیکیشنز کرنی شروع کر دی ہیں. میں نے تو یہ کہا تھا, میرا مطلب یہ تھا, یہ تو میں نے نہیں کہا, یہ میں نے کہا, یہ نہیں میں نے کہا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اپنی لائن جو ہے وہ, کیونکہ ان کو فکر یہ تھا کہ میرے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور پڑ گیا ہوں,
اب اگر میں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ ڈیمانڈ تو ریجیکٹ ہو گئے, بات آگے نہیں بڑھ رہی, تو اب آئی بیٹر ڈو سم تھنگ. تو انہوں نے پھر وہی یوزول وہی جو ہے نا اپنے پرانے سٹائل میں آ گئے ہیں واپس کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ, اور ساتھ ایک دو اور ڈیمانڈز بھی اب کریٹ کر دی ہیں, آپ نے دیکھا یہ. تو دیٹ از واٹ واز گوئنگ آن, وچ از وائی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات کہیں نہیں جائے گی. تو یہ تو اٹس اے سمپل ایکسپلینیشن اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ از گوئنگ آن ناؤ. خان صاحب از ان اسٹیٹ آف ڈیسپریشن, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا. اب وہ انہوں نے دوسرا پیگ اٹھا لیا ہے, وہ یہی پیگ اٹھا لیا کہ جی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اور پاکستان میں بھی 2 مہینے کے اندر اندر عوام کھڑی ہو جائے گی. پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے بنگلہ دیش کے واقعے کے بعد لگتا ہے. یہ کیا ہے, ہیلوسینیشن ہے یا دماغ میں کچھ ایسا حالات کی مطابقت لگ رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا وہاں پہ؟ اب خان صاحب وارننگ دینی شروع کر دی, دھمکی دینی شروع کر دی نا کہ آپ میری بات مان لیں تاکہ کرائسس نہ آئے, آپ نہیں مانیں گے تو کرائسس آ رہا ہے. وہ کیا کرائسس آ رہا ہے؟ وہ اسی قسم کا کرائسس آ رہا ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. جیسے بنگلہ دیش کے اندر وداؤٹ ایڈوانس وارننگ 2 مہینے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ایشو ہے, ایک دم عوام کھڑی ہو گئی کیونکہ بے چینی تھی بہت سے ایشوز کے اوپر. ایک چنگاری لگی اور اس کے ساتھ آگ لگ گئی, اور آگ جو ہے یہاں تک آ گیا کہ حکومت گر گئی ہے, پرائم منسٹر کو بھاگنا پڑ گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب خان صاحب نے وہ رخ وہ پکڑ لیا کہ 2 مہینے ہیں آپ کے پاس, اور 2 مہینے کے اندر یہاں بھی کوئی نہ کچھ ہونے والا ہے, اور جب وہ ہوگا تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے, اور پھر یہاں بھی اسی قسم کی انقلاب آئے گا یا اس قسم کی اپرائزنگ ہوگی یا ریولٹ ہوگی اور یا چینج آئے گا. تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ایسے اس کو روکیں. اس سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے ساتھ بات کریں اور راستے اور سارے جو ہے نا مرم پٹی کر کے ہم آگے بڑھیں, اور وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے چھوڑیں, کیسز ختم کریں, الیکشن کرائیں اور مجھے پرائم منسٹر بنائیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے بنگلہ دیش کا یہ حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہاں بھی 2 مہینے, اب 2 مہینے کیوں کہا انہوں نے, 1 مہینہ کیوں نہیں کہا, 3 مہینے کیوں نہیں کیے؟ وہ میرا خیال ہے وہ تھوڑا, اگر وہ کہتے ہیں کہ بس اسی مہینے کچھ ہونے والا ہے تو وہ تو اگلے 2 ہفتے میں پھر پروگرام شروع ہو جانے تھے کہ کچھ نہیں ہوا. تو اب تھوڑا سا ٹائم تو دینا ہے نا کہ اس ٹائم کے اندر کچھ ڈیولپ ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہ کیا ڈیولپ سوچ رہے ہیں, کیا ڈیولپ ہوگا, کیا نہیں ڈیولپ ہوگا, کیا وہ فلسفہ ہے, اس کے پیچھے اب اور بھی لوگ ہیں. اب جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام بڑی بے چین ہے, بڑی مہنگائی ہو چکی ہے, بڑا یہ ہو گیا, بڑا وہ ہو گیا ہے, اور اکانومی تکلیف میں ہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ ریپریشن کر رہی ہے, جمہوری رواج ختم ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی جا رہی, مفاہمت نہیں ہو رہی, اور ریپریشن ہو رہی ہے اینڈ سو آن, اور اوپر سے اکنامک حالات اور خراب ہو رہے ہیں, عوام کے اوپر بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ امید ہے ایک کہ بنگلہ دیش کے اندر جیسے وداؤٹ وارننگ ایک قسم کی کانفرنٹیشن شروع ہو گئی عوامی, وہ اسی طریقے سے سری لنکا میں بھی اسی طریقے سے کانفرنٹیشن شروع ہو گئی تھی, پتہ ہی نہیں چلا, حالات خراب تھے ایک دم, کسی ایک وقت پہ کوئی چنگاری ہوئی اور اڑ گیا. ٹونیزیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور جگہ پہ بھی, ٹرکی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایسے ہوا, مگر اس کو روک لیا گیا, اردوغان نے اس کو روک لیا, مگر وہاں بھی وہ لوگ باہر نکل آئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حالات یہاں اتنے اچھے نہیں ہیں, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. بلوچستان کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, کہ کے پی کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, طالبان کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, ٹھیک, اسی طریقے کے ساتھ مہنگائی کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, اینڈ اور بھی بہت سے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں. ہر روز 2 سولجرز شہید ہو رہے ہیں آن ایوریج, دہشت گردی. تو یہ اتنے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور کوئی کسی قسم کی ریلیف نہیں مل رہی عوام کو, اور نہ ہی کوئی بڑی بیل آؤٹ مل رہا ہے کہیں سے, اور تنگی نظر غصہ نظر آ رہا ہے عوام کے اندر ہر جگہ میں. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ ابھی سے کچھ اقدامات کریں تاکہ ہم وہ راستے پہ مت جائیں. وہ راستہ ہوا تو انتشار ہوگا, کرائسس ہوگی, انارکی ہو جائے گی, اور پھر فوج کو بلانا پڑے گا, اور جب فوج آئے گی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا کرتی کیا نہیں کرتی. اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی کسی قسم کی کوئی چیز مرم پٹی کر لی جائے ان اینٹیسپیشن کہ وہ وقت نہ آئے. یہ اب عمران خان کا بھی یہ بیانیہ شروع ہو گیا ہے, جماعت اسلامی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے, پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے, اور لوگ بھی, منظور حسان بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. ہاں, وہ اسی لیے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا عائشہ, کہ بے چینی تو ہے نا, غصہ تو ہے عوام میں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں, یہ تو ہر بندہ غصے میں ہے.
میں بھی غصے میں ہوں, تم بھی غصے میں ہو, سارے ہم غصے میں ہیں. اور یہاں اگر کوئی چنگاری لگ گئی, کسی نے کھڑے ہو کے کچھ کر دیا, سب جگہ پہ معاملہ تو ایک ہی ہے نا. اس وقت مہنگائی نے سب کے گلے کاٹ دیے, اور یہ جو گورنمنٹ نے جو پلانز بنائے ہیں دے آر ناٹ سکسیڈنگ, اینڈ سو دیئرفور کہ عوام کا غصہ آ جائے اس کو کیسے کم کرنا ہے. تو اس بیسس کے اوپر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آدھی ان کی امید ہے کہ یار ہو جائے کچھ تو اچھا ہے, اور آدھی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کنڈیشنز تو ہیں, اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ نہیں بندہ کہہ سکتا. اور پھر یہ لوگ جو ابھی کمپیریزنز کرنے شروع کر دیے انہوں نے کہ کیا یہاں چنگاری لگ بھی سکتی ہے کہ نہیں, کیا لگ سکتی, اور اگر لگتی ہے تو کیا وہ سارے ملک کے اندر آگ لگے گی یا صرف ایک دو جگہ پہ لگ جائے گی, اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. بنگلہ دیش میں تو ایسے نہیں ہوا. پھر یہ کہ وہاں کی آرمی کی جو مداخلت ہے انہوں نے واپس ڈیموکریسی کی طرف رخ کیا ہے, اور یہاں تو ٹریڈیشن یہی ہے کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جب آرمی ٹیک اوور کرتی ہے یا مداخلت کرتی ہے تو وہ جمہوریت کی طرف نہیں جاتی, وہ کہیں اور چلے جاتی ہے. کیونکہ یہاں اگر جمہوریت کی طرف جائیں گے تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کو کھلی چھٹی دینی پڑے گی, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور خان صاحب بھی ہے, تو یہاں وہ راستہ نہیں پکڑے گی. تو یہ بھی پھر خدشات جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو 2 ماہ کے بعد اکتوبر میں ایک چینج سپریم کورٹ میں ہی آنے جا رہی ہے, ہلکا پھلکا اشارہ اس طرف بھی ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی سپریم کورٹ نے ہی ایک فیصلہ دیا اور آہستہ آہستہ ردم پکڑا پھر ساری. ہاں, مگر جب یہ اگین ویری امپورٹنٹ کویسچن, میرے سے اگر آپ پوچھیں, میرے سے کوئی ایڈوائس پوچھے, اول تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. نہیں میں پوچھتی ہوں, اور سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, ایسے تو نہ کہیں. تو میری ایڈوائس تو اس گورنمنٹ کو یہ ہوگی کہ یہ چھوڑیے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کے مفاد میں, سیاسی جماعت کے مفاد میں نہیں, کسی انسٹیٹیوشن کے مفاد میں نہیں, ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ کچھ اقدامات کیے جائیں, ٹیکسیشن کے کیے جائیں, اور ریونیو شیئرنگ کے کیے جائیں, اور ڈیٹ سروسنگ کے کیے جائیں, بینکرپسی سے روکا جائے. مشکل حالات ہیں اور کچھ اقدامات کرنے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر اٹ از ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین, سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اس کو اسٹیبلٹی چاہیے, تاکہ آئی ایم ایف اور یہ سارے ملک جنہوں نے وعدے کیے ہیں وہ آ کے یہاں انویسٹمنٹ کریں اور ہمیں ریلیف دیں. اور اگر یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر کوئی ریلیف نہیں ملنی. تو یہاں جمہوریت کا ایشو نہیں ہے, یہاں ملک کو بچانے کا ایشو ہے. یہ بیانیہ ہے گورنمنٹ کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی. ٹھیک. اچھا, اس کے اندر اب ایشو یہی بنا ہوا ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ تو بے بس ہے, وہ کیا کرے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اور عوام تو ناراض ہوگی. تو اس سے میں نے جو سجیشن دی ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ نہیں آنا چاہیے جہاں عوام ان کے خلاف سڑکوں پہ آ جائے. اور کیونکہ یہ اب سب یہی تبصرے کر رہے ہیں کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہ بھی ہو, مگر ہو تو سکتا ہے, کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں. چنگاریاں تو لگ سکتی ہیں, یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی بات کی بات ہے, مگر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے, اور اگر ہو گیا تو پھر واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کس وجہ سے ہو سکتا ہے, تاکہ اس کو روکا جائے. تو میری تجویز یہ تھی کہ دیکھیے آپ نے اس وقت کسی قسم کی ریلیف نہیں دی. آپ نے ابھی 50 ارب روپے کی ریلیف دی ہے 3 مہینے کے لیے, وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کے. تو میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی آپ کو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کی طرح کوئی آپ کو گنجائش نہیں ملے گی. آج بھی بجلی کی قیمت پھر آج بڑھ گئی ہے. تو میں نے کہا کہ ایسے نہ کریں, کچھ 600 ارب روپے آپ نے لگایا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے ایم این ایز کے لیے. اب وہ ایم این ایز کو کیوں آپ پیسے دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کریں, 4 پیسے اپنے بائیں اور اپنی کنسٹیٹیوئنسی کو مضبوط کریں. آپ کے ایم این ایز اب کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا, تو یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ آپ کو ووٹ نہیں ملے گا, اور نہ ہی یہ ایم این ایز اگر کل الیکشن ہوتی ہے یہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو یہ پیسہ ضائع نہ کریں, یہ برائب دینے کی کوشش نہ کریں اس وقت. اس کے ساتھ آپ کی حکومت تکڑی نہیں ہوگی. آپ یہ مہربانی کریں, یہ جو پیسہ ہے 600 بلین, اس میں سے آپ نے اگر کوئی دینا بھی ہے تھوڑا بہت, کیونکہ ان کو بھی خوش رکھنا ہے, ناراضگی نہ ہو, وہ بگڑ جائیں تو ادھر ادھر گڑبڑ کرنی شروع کر دیں, تو ٹھیک ہے 100 ارب روپیہ رکھ لیں, سب کو 2-2 کروڑ روپیہ دے دیں منہ بند کرنے کے لیے, اور کہیں جی 3 مہینے کے بعد اور دے دیں گے, بعد میں نہ دیجیے گا. مگر ابھی آپ مہربانی کر کے 400-500 ارب روپیہ ریلیف دیں عوام کو آن دا بجلی. اسی طریقے کے ساتھ
جو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر جو پرانے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو گو سلو کر دیں اور کوئی نئے پروجیکٹس مت شروع کریں. اگلے سال کر لیجیے گا, پہلے سروائیو تو کریں. اگر سروائیو ہی نہ کر سکے تو یہ سارے پروجیکٹ اور یہ سارا پیسہ اڑ جائے گا, یہ آپ کو اس کی کچھ نہیں ملے گی بینیفٹ. تو آپ مہربانی کریں, وہ بھی کوئی 4 5 6 کافی لمبا چوڑا وہاں بھی بجٹ ہے, اس بجٹ کو بھی کم کریں اور کم از کم 1000 ارب روپیہ جو ہے نا بچا لیں آپ. گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کریں اپنے. پریزیڈنٹ صاحب سیریں ہو رہی ہیں لمبے لمبے, سب کے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ سب بند کریں. لائٹیں چل رہی ہیں ایسے جیسے کہ پتہ نہیں وی ہیو ایکسیس آف الیکٹریسٹی اینڈ نو بڈی از پیئنگ فار اٹ, فری مل رہی ہے سب کو. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آسٹیرٹی میجرز ہو رہے ہیں. کوئی نظر تو آئے عوام کو کہ جی ہم ہی نہیں سفر کر رہے, سب کی بیلٹ ٹائٹنگ ہو رہی ہے. لگتا ہے ایسے عوام ہی ہو رہی ہے, گاڑیاں دیکھیں سب کی, اور پتہ لگتا ہے کہ ابھی نئی گاڑی آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اسپیکر نے نہیں لے لی, فلانے نے یہ سب بند کریں, یہ بین کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ سبھی ایک مخلص ہے بھائی, عوام کے درد کا احساس ہے جو چیخیں نکل رہی ہیں. تو میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے جو 300-400 یونٹ تک جو بجلی لے رہے ہیں نا ان کو تو جو پرانے ریٹس ہیں اسی پہ دیں, مت بڑھائیں ان ریٹس کو. اسی طریقے کے ساتھ جو پہلے ٹیکسیشن ریٹ سے لو مڈل کلاس کے اور مڈل کلاس کے, پہلے یہ تھا کہ 50,000 روپے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا, اور پھر لاکھ روپے کے اوپر سے 5,000 روپے ٹیکس تھا. یہ سب ختم کر دیں. یہ آپ کم از کم جن کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مل رہے ہیں ان کے منیمم ٹیکسز رکھیں. جو بہت امیر لوگ ہیں جیسے عائشہ ناز بڑی امیر ہے تو ان کے اوپر اور ٹیکس لگا دیجیے. میرے جیسے مڈل کلاسیوں کو مت اتنا تنگ کریں آپ. کیوٹ, یہ نا وائس ورسا ہے. تو مطلب ہے کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں, بالکل لگائیں. اگر آپ میری اور عائشہ کی کیٹیگری ہے تو لگا دیں ہمارے اوپر, کوئی بات نہیں. مگر مہربانی کر کے ہمارے جو یہاں پی اینز ہیں اور جو ہمارے کیمرہ مین ہیں اور ان کے اوپر نہ کریں خدا کے واسطے. عام آدمی کا دل جیتے ہیں بجائے اپنے ایم ایل اے کو خوش کرنے کے. اور یہ مت کریں. یہاں آپ یہ سال بڑا کریٹیکل ہے, یہ سال نکالنا ہے. 1 سال پیٹ پہ پتھر باندھ لیں, جو شباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ کپڑے بیچ اور عوام کے لیے کچھ کر دیں. اس سے آپ کو یہ جو چنگاری ہے نا اس کا خطرہ دور ہو جائے گا. تجویز دی ہے آپ نے باقاعدہ؟ دی ہے, بالکل تجویز دی ہے, مگر ہمیں کون گھاس ڈالتا ہے؟ نہیں, پہلے بھی آپ کی اسٹیشنری پہ ارے جو فری فنڈ میں تجویز دیتا ہے اس کو کوئی نہیں گھاس ڈالتا. آج میں کہوں نا کہ میں نے چارج کرنا ہے تو کہیں گے فوراً پیسے بھی لے لو اور تجویز. آپ اعلان کر دیں کہ میں چارج اب آئندہ مشورے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے سو دیر از اے پرابلم. اینڈ ایز آئی سیڈ خان صاحب بھی یہ امید رکھے ہوئے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. اسی اور جماعت اسلامی بھی یہی امید رکھی ہوئی ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی. کچھ اور لوگ ہیں وہ یہ بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ عوام کھڑی ہو جائے. کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا مگر گورنمنٹ کی چھٹی ہو جائے گی. مگر پھر ان کی اپنی اس میں ایمبیشنز ہیں کہ گورنمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے شاید ہماری گورنمنٹ بن جائے یا میں پی ایم بن جاؤں. میں نے بڑی عوامی بات کی ہے تو مجھے وہ شہباز شریف کو کہیں گے تم نے ڈیلیوری نہیں دی, اب وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے سارا بوجھ, تو آپ کو ہٹاتے ہیں کسی اور کو لگا دیتے ہیں. تو یہ مطلب ان ہاؤس چینج کر کے تو بچا لیا جائے اپنے آپ کو. میری یہ تجویز ہے ادھر مت جائیں اس راستے پہ. یہ راستہ بڑا خطرناک ہے, اس سے کوئی حل نہیں ہوگا. طریقہ یہی ہے کہ عوام کے لیے کچھ ایسی چیز کریں جس کے ساتھ عوام کا غصہ کم ہو اور آپ کو کوئی تھوڑی سی ریلیف مل جائے. سال کاٹ لیں تاکہ کوئی چنگاری شری جو ہے نا اس کا خطرہ کم ہوتا جائے. ایسے حالات میں ہی جب عوامی غصہ بہت یہ میرا خیال ہے خان صاحب کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے, خان صاحب اس کو امید کے اوپر لے گیا ہے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے. اس سے ان کی امید وابستہ ہے, اسی لیے سیٹھی صاحب انہوں نے اور وہ یہ بھی کہ مایوسی نہ ہو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ جی مفاہمت معافی, پھر ریو ٹرن, پھر انہوں نے یہ بھی کہنا تھا نا کہ اب 2 مہینے رہ گئے کرو. وہ پھر اپنے آپ کی ان کے جو لوگ ہیں, پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا زلفی بخاری وغیرہ نے کہ جی انہوں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی. پھر وہ جیو کے رپورٹرز اور باقی رپورٹرز نے کہا جی ہم نے خود سنا ہے تو ہم تو کہتے ہیں انہوں نے یہ ایسے ہی بات کی ہے جیسے ہم رپورٹنگ ہو رہی ہے. پھر تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی, پھر خان صاحب نے تھوڑا سا سوری کر کے اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ ہے کہ وہ بھی کم ہے. اب تھوڑا سے اگریسو ہو رہے ہیں کہ جی 2 مہینے رہ گئے نے سارے ای سی ایل تے پاؤ. اب یہ اگریشن ہے نا. جی بالکل, اچھا یاد کروایا. یہ کانفیڈنس اپنے لوگوں کو دینے کے لیے ٹھیک ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, امید نہ توڑیں. ہاں بالکل, گھبرانے کی ضرورت ہے. گھبرانا نہیں, آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی پیشکش کی کہ ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا جائے. لیکن جو ایک اور نام انہوں نے کہا ای سی ایل میں ڈالنے کو, وہ لطیفوں میں گردش کر رہا تھا کہ جب بنگلہ دیش کے عبوری وزیر اعظم کا نام ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا تو باقاعدہ لطیفے پاکستان میں چل رہے تھے
کہ عبوری وزیر اعظم کے لیے محسن نقوی صاحب کا نام بھی زیر غور ہے. اچھا تمہیں کیا پرابلم ہے محسن نقوی کے ساتھ؟ ایکچولی نہیں, عمران خان صاحب نے باقاعدہ ان کا نام بھی, ان کے 4 نام لیے نا, اس میں ان کا بھی نام بھی ہے, تو یہ تھوڑا دیر از سم تھنگ انٹرسٹنگ ان اٹ. تو وہ باقی سب کو جہاں جو ان کے پرانے رائیولز تھے ان کا نام لیتے ہیں, تو ساتھ محسن نقوی صاحب کو اب ایڈ کر چکے ہیں. وہ یہ ہے میرا نقطہ. اور بریک کے بعد واپس آ کے بنگلہ دیش کے حالات کے ساتھ جو مماثلت ڈھونڈی جا رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے, کہاں ہے ریلیونس, بریک کے بعد بات کریں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں بہت انٹرسٹ سے دیکھا گیا 5 اگست کے واقعے کو جو بنگلہ دیش میں پیش آیا, جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے اپنے مطالبات منوائے اور ایک ایسی وزیر اعظم جو بڑے عرصے سے برسر اقتدار تھی ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. پھر وہاں پر فوج کے سربراہ نے انیشیلی کہا کہ میں لیڈ کروں گا, اس اسٹوڈنٹ لیڈر نے کہا نہیں, یہ نہیں ہوگا. اور محمد یونس صاحب جو اکانومسٹ ہیں ایک بڑے, اور ملک سے باہر تھے, وہ سرو کر رہے تھے کسی نوبل laureate, تو ان کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کے اب عبوری وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال دیا. بس کوشچن اس کہ یہ کیسے ہوا؟ اتنی مضبوط گرفت ایک خاتون وزیر اعظم کی, اپوزیشن کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا, گورننس کے اچھے سٹیٹس تھے, سب بہت اچھا جا رہا تھا, یکدم کیا ہوا سیٹ صاحب؟ ہاں دیکھیے, یہ وہی چنگاری والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 سال یہ جو ہوتا ہے نا, 10 سال کے بعد عوام بے چین ہو جاتی ہے, نئی جنریشن آ جاتی ہے. یہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ 10 سال کے بعد شروع میں جب وہ آتے ہیں تو ایک کیوس اور کیوٹک سچویشن ہوتی ہے جس کو وہ ختم کرنے کے لیے, اسٹیبلٹی لانے کے لیے آتے ہیں, اور عوام ان کے ساتھ چلتی ہے یا اپوز نہیں کرتی. وہ گراف چلتا ہے ان کا. پھر ایک سٹیج آتی ہے 5 6 7 کے بعد, کیونکہ 5 سال کے بعد پھر رہنا ہوتا ہے, تو الیکشن کو ریگ کرنا. پہلا الیکشن جیت کے آتے ہیں صحیح, دوسرا الیکشن ریگ کر کے بیٹھتے ہیں, مگر وہ پھر ان کے سایہ ایک اس کا ان کے اوپر ہوتا ہے. تو اگلے 10 سال تک تو کھینچ جاتے ہیں. تیسری بار وہ پھر میسو ریگنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت ریپریشن کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس وقت تک لوگ اب کہہ رہے ہوتے ہیں اب جاؤ. اچھا, تو یہ 15 سال ہو چکے تھے, اور جو آخری الیکشن ہے اتنی میسو ریگنگ کی کہ وہ اب سبھی کو اس بات کا پتہ تھا. تو اس لیے ایک تو یہ ایشو تھا کہ وہ گراف جو تھا لاجکلی وہ گراف گرنا شروع ہو چکا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں بھی نوجوان طبقہ, اب یہ نئی جنریشن آ گئی ہے نا, 15 سال وہ رہے ہیں. تو جب یہ الیکشن انہوں نے پہلی الیکشن جیتی تھی تو اس وقت یہ اسٹوڈنٹس 3 4 سال 5 سال 6 سال کے تھے, اب وہ 18 19 20 سال کے ہو گئے. تو انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے. اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے جو آخری 5 سال میں جو دیکھا ہے وہ 3 چیزیں دیکھی. ایک, انہوں نے یہ دیکھا کہ تعلیم ان کو مل گئی. 70% مڈل کلاس جو بنگلہ دیش کی ہے وہ تعلیم یافتہ ہے, ان لائک پاکستان. یہاں ہماری تو 40 سے بھی زیادہ نہیں ہے مڈل کلاس تعلیم یافتہ. وہاں 70% تعلیم یافتہ. جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہو اتنا زیادہ شعور ہوتا ہے, اور سوچ ہوتی ہے, سیاسی شعور. دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی طرف بھی تو آئیں. سوری, اسٹوڈنٹ یونین کی طرف بھی تو آئیں. اب اسٹوڈنٹ یونینز وہ چلیں, وہ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز کی. وہاں تو اس نوجوان طبقے نے دیکھا یہ کہ ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی. تعلیم بھی ہو گئی, کوالیفیکیشنز بھی ہو گئی, مگر ملازمتیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی. پاپولیشن تو اتنی نہیں بڑی مگر ملازمتیں نہیں مل گئی, اور ان کا جو پول ہے آف ان امپلائڈ اور مڈل کلاس وہ بڑھتا جا رہا تھا. حالانکہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے, دوسری طرف یہ تھی کہ ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی تھیں. ہو کیا رہا تھا؟ ریئیکشن یہ تھا کہ گورنمنٹ نے, عوامی لیگ گورنمنٹ نے, حسینہ نے کیا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کا مطلب یہ تھا اپنی پارٹی کو اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو مضبوط کرنا اور ان کی سہولتیں انکریز کرنی. مگر ایکسکیوز یہ تھا کہ ہم یہ کوٹا سسٹم جو ہم لے کے آئے ہیں گورنمنٹ کے اندر ملازمتوں کا, اس کا تعلق ہے لبریشن کے ساتھ. کہ جن لوگوں نے, جن فیملیز نے قربانی دی تھی 1971 میں, ان کے بچے, ان کے گرینڈ چلڈرن اور ان کی فیملیز کو ہم نے کوٹے دینے ہیں تاکہ ان کو پہلی چوائس ملے ان گورنمنٹ امپلائمنٹ. مگر ایکچولی یہ سارا جا رہا تھا عوامی لیگ کے سپورٹرز کو, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ عوامی لیگ نے لیڈ کی تھی دا سیسیشن فرام پاکستان, تو اس لیے وہ سمجھتے تھے ہمارا حق بھی ہے. مگر یہ ابھی مطلب ہے کہ اب وہ 1971 کہاں اور اب 2024 کہاں, تو وہ تو ایک جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں لبریشن کا مطلب کیا تھا, کس نے قربانی دی کس نے نہیں دی. 2 جنریشن تو آ کے چلی گئی نا. تو اب یہ کہ انہوں نے کہا یار ہے کہ کھاتا کھلیا ہے,
اور یہ تو صرف پارٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ود لبریشن اور ود اینی سیکریفائسز اینی بڈی میڈ. اور ہم جو ہیں وی آر بینگ ڈینائڈ آور جابس بیکاز آلدو وی ہیو کوالیفیکیشنز. تو یہ کافی دیر سے ایجیٹیشن چل رہی تھی یونیورسٹیز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, گریجویشن کے بعد ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھی. اور وہاں یہ جو زیادہ تر ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ جو ہوئی ہے گارمنٹ انڈسٹریز کے اندر, وہاں خواتین کا بہت بڑا رول ہے. and not so much as young students, but semi skilled labor. تو وہ ان کا ایشو نہیں تھا. This was the issue of educated youth, جو کہ چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے اندر جیسے سول سروس ہے یا اور عہدے ہیں وہاں ان کے لیے جگہ بنائی جائے, مگر وہ جگہ رکی ہوئی تھی ان کے لیے. تو یہ ایجیٹیشن کافی عرصے سے چل رہی تھی. اچھا, اب ایک سٹیج ایسی آئی کہ یہ کافی اس کی سیریس کانسیکوینسز ہوئے, تو حسینہ نے اور بھی کریک ڈاؤن کیا اس کے اوپر, اور سپریم کورٹ کا سہارا لے کے بات نہیں مانی کسی کی. پھر یہ سیسا ہوتا رہا, تھوڑی سی کنسیشن دی, پھر لے لی, پھر چھین لی. تو یہ اگر پہلے یہ کنسیڈ کر دیتی تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا نا کہ یہ اس قسم کی چنگاری لگتی ہے جب آپ پری ایمپٹ نہ کریں. ایک انجسٹس چل رہی ہے, اگر آپ اس کو پری ایمپٹ نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی وہ چنگاری لگ سکتی ہے اس کیس کے اندر. یہاں بھی اسی قسم کی چیز ہوئی. اس میں جو وہاں کی خالدہ ضیاء کی جو پارٹی تھی واز ناٹ انوالوڈ. اسی لیے اسی طریقے کا جماعت اسلامی واز ناٹ انوالوڈ. جماعت اسلامی کو تو بہت سخت کریک ڈاؤن کیا تھا حسینہ نے اسلامک ریڈیکلز کے اوپر, بہت انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, پھانسیاں دی تھی اور بڑے لوگ مار دیے تھے. تو وہاں تو نفرت تھی آلریڈی, اور وہاں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اسلامک موومنٹ, وہاں سیکولر موومنٹ زیادہ اسٹرانگ. تو یہ دس واز ون آف دا ریزنز وائی یہ چیز شروع ہوئی, اور حسینہ نے پہچانا نہیں اس بات کو کہ دس کین بیکم اے میجر ایشو. اینڈ وہاں کی فوج جو ہے وہ اس قسم کی فوج نہیں ہے, انٹرونشنسٹ فوج نہیں ہے. انہوں نے ایک دفعہ انٹرونشن کی تھی جب انہوں نے مجیب کو قتل کیا اور پاور سیز کر لیا تھا, مگر وہ رہ نہیں سکے وہاں. اینڈ دیٹ آرمی چیف ہیڈ ٹو رن فار ہز لائف, اور تب یہ واپس آئی تھی, اور انہوں نے لیڈ کیا تھا موومنٹ. تو اب یہ ہے کہ اب کیا ہوگا وہاں. اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی چیز یہاں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بہت سے پہلو ہیں. ضرور وہاں تو ایک ایشو تھا نا, یہاں اور بھی بڑے ایشوز بن سکتے ہیں, تو اس لیے کیئرفل. مگر دوسری بات یہ وہاں کی فوج 50-70 ہزار کی ساری ٹوٹل فوج ہے وہاں کی, اور فوج کی کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے وہاں, اور نہ ہی ان کو کوئی پچھلے اتنے سالوں سے کوئی اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ کوئی رول ادا کریں. اور تو اس لیے اس دفعہ فوج نے جو انٹرونشن کی ہے وہ اس سٹیج پہ کی ہے جب پہلے 300-400 لوگ مار دیے پولیس نے اور سیکیورٹی فورسز نے آن دی آرڈرز آف حسینہ, اور پھر بے چینی شروع ہوئی کہ جی یہ کیا ہو گیا, کیا نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو سچویشن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہماری فوج جو ہے وہ عوام کے اوپر فائرنگ نہیں کرے گی, اور یہ پہلی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہوا تھا بھٹو کے زمانے میں. اب میں آپ کو جن لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی میں سمجھا دوں ان کو کہ جب بھٹو کو نکالنا تھا تو PNA پاکستان نیشنل الائنس نے پوری ایک موومنٹ چلائی تھی جس کو انہوں نے اسلام کے ساتھ تعلق اس کا تھا, اور جس کو دہریہ نکالنے کی کوشش کی. اس وقت جب یہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے تو بھٹو صاحب نے مارشل لاء لگا دیا لاہور شہر میں, تو جوڈیشری کے 2 ججز نے مارشل لاء کو چھٹی کرا دی تھی. یہ لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا. تو جب یہ اس قسم کا چیز ابھر جائے تو اس وقت سچویشن یہ ہے, اور فوج نے ضیاء الحق نے جا کے بھٹو کو کہا تھا I can't open fire on my people. یہاں بھی صورتحال ایسی ہے, یہاں فوج will not support a crack down on the people. تو جب یہ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر فوج کیا کرتی ہے, انسٹیڈ آف کریک ڈاؤن آن دا پیپل وہ کریک ڈاؤن آن گورنمنٹ کر دیتی ہے. کہتی ہے گھر جائیں, آپ گھر جائیں. 45 منٹس دیے, 45 منٹ وہاں ملتے ہیں, یہاں شاید اتنا بھی نہیں ملے گا, اتنا بھی نہیں ملتا. اچھا, تو اس لیے یہاں وہ سچویشن نہیں ہوگی جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے. یہاں اول تو وہ چنگاری جو ہے وہ کہاں لگے گی اور کیا پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی, اس کے اوپر بھی مختصر بات یہ کروں گا. بنگلہ دیش اور پاکستان میں 2-3 بہت ڈفرینسز ہیں. وہاں تو ایک چنگاری سارے ملک کو, وہ چھوٹا سا جگہ ہے, اور کوئی وہاں سیکٹیرینزم نہیں ہے, وہاں کوئی ریجنلزم نہیں ہے, وہاں کوئی سب نیشنلزم نہیں ہے, وہاں کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں ہے, وہاں سب نیشنلزم نہیں ہے کہ جی بلوچستان میں نیشنلسٹ ہیں, قوم پرست نہیں, وہ نہیں, وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک ہوموجینس سوسائٹی ہے, سارے بنگالی ہیں فرسٹ اینڈ لاسٹ. اچھا, اور اسی لیے جب یہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے تھے تو باقی شہروں سے, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے, شہروں سے لوگ آگے تھے ڈھاکہ. وہاں 2-3 ہی شہر ہیں بڑے, باقی تو سب چھوٹے چھوٹے جگہ ہیں.
اور ساری پاپولیشن اسپریڈ آل اوور دا اسمال ڈیلٹا ریجن. تو ایک تو یہ کہ وہ ہوموجینس ہے, ہم یہاں ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم یہاں سیاسی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک سول ٹریڈیشن کافی اسٹرانگ, جوڈیشری جو ہے وہ کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے. اسی طریقے کے ساتھ مختلف ایریاز کے اندر ان ایون ڈیولپمنٹ ہے, سیاسی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے اور اکنامک ان ایون ڈیولپمنٹ ہے. کوئی زیادہ ریجنز ڈیولپڈ ہے, کوئی زیادہ, کہیں زیادہ شعور ہے, کہیں کم ہے, اینڈ سو آن. اب کراچی کی پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ فرام دا پالیٹکس آف پنجاب, پنجاب کی پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ فرام دا پالیٹکس آف سندھ, سندھ کی پالیٹکس از ویری ڈفرنٹ فرام دا پالیٹکس آف کے پی اور فاٹا, اور فاٹا کی پالیٹکس از ڈفرنٹ فرام کے پی, اینڈ دین آف کورس بلوچستان کی پالیٹکس وہ ہے کیا. تو یہاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا از ویری ڈیفیکلٹ, اور اسٹیبلشمنٹ یہاں کی جو ہے وہ اسی لیے اتنی پاورفل ہے بیکاز وہ کمپلیٹلی یونائٹیڈ ہے. اٹس لائک دس, اینڈ دیئرفور اٹ از دی اونلی اسٹرانگ یونیفائنگ فورس ان دس کنٹری. وہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے یونیفائنگ فورس, بٹ ایکچولی فورس از دی اونلی ویٹ سم ٹائمز وین تھنگس گو آؤٹ آف ہینڈ, کہ وہ ایک ریاست ہوتی ہے جو کہ وہ سنبھال کے رکھتی ہے ملک. تو آئی تھنک بنگلہ دیش کی ریاست واز ویری ویک, سیاسی جماعتیں جو تھی دے ور اسٹرانگر, اینڈ دیٹ از وائی اٹ لیڈ ٹو آٹوکریٹک رول. اور اب وہ ریورس ہونے جا رہا ہے. اب کیسے ریورس ہوگا, کیا ہوگا. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ کوئی انقلاب نہیں آیا وہاں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں انقلاب آ گیا, انقلاب, کوئی انقلاب نہیں. وہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس چڑھے ہوئے ہیں, لال جھنڈے لیے ہوئے ہیں, اسٹیچوز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, یہ آپ کو یاد آتا ہے جب سوویت یونین گرا تھا, تو سوویت یونین کے اندر جب رشیا ہوا اور سب سوویت یونین سپلٹ ہو گیا, تو یہ وہاں کے امیجز ہیں, اس قسم کے امیجز آتے ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ ایسٹرن یورپ کے اندر اس قسم کے امیجز تھے, بیکاز وہاں جینیونلی ایک انقلاب آئے تھے اگینسٹ اتھارٹیرینزم, اینڈ کمپلیٹ سسٹم چینج ہو گیا تھا. بنگلہ دیش میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی, وہاں کوئی انقلاب نہیں آیا. یہ آپ سمجھیں کہ ایک ریجیم چینج ہوئی ہے. یہ اس کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جب نکالا تو کس طریقے سے ان کو نکالا, اور اس کے بعد کیا تبدیلی آئی, کیا وہ انقلاب تھا یا نہیں تھا. جب نواز شریف صاحب کو نکالا تو کیا کوئی انقلاب آیا تھا یا نہیں آیا تھا, یا صرف ریجیم چینج ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو نکالا تھا تو کیا کوئی انقلاب آ گیا, کوئی ریجیم چینج. تو ریجیم چینج از ویری ڈفرنٹ فرام انقلاب. ریوولٹ دیٹ لیڈس ٹو ریجیم چینج از ناٹ دا سیم تھنگ ایز اے ریولیوشن دیٹ لیڈس ٹو این اوور ٹرن آف دا ہول سسٹم. کوئی چیز ایسی نہیں بنگلہ دیش میں ہوئی. چلیں ٹھیک ہے, لیکن اور نہ ہی یہاں ہونے جا رہی ہے, نہ یہاں ہونے جا رہی ہے ریپلیکیٹ. چلیں یہ بھی آپ نے بتا دیا. جو لوگ اس کے ڈانڈے ملا رہے ہیں پاکستان سے یا امریکہ سے کہ انوالومنٹ ہو سکتی ہے, وہ کس حد تک ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی تلاشیں گے کوئک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. معاملات کچھ آپس میں جڑے ہیں, ظاہر ہے خطے کے ممالک ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان بھی. آرمی چیف نے جو گفتگو کی آج ایک مشائخ علماء مشائخ کانفرنس تھی, اس سے کنونشن, اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کسی نے انتشار کی کوشش کی تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. ریاست کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو عراق, شام اور لیبیا سے پوچھیں. اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا, وہ آج کہاں ہیں. اندرا گاندھی صاحبہ کی طرف شاید اشارہ کر رہے ہیں. یہاں پر جو ایک کنیکٹڈ کوشچن ہے وہ بنگلہ دیش کی سچویشن سے متعلق یہ ہے کہ انڈیا بہت شور مچا رہا ہے کہ وہاں کی تبدیلی میں پاکستان کا کردار ہے, امریکہ کا کردار ہے, چائنا کا کردار ہے. واقعی دیکھیے جو پہلی بات ہے, چیف نے جو بات کی ہے 3 پوائنٹس آپ نے ریز کیے, میں سمجھتا ہوں 2 ریلیونٹ ہے, تیسرا کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. سرٹنلی آئی ڈونٹ تھنک اٹس امپورٹنٹ. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی وی ول ناٹ اسٹینڈ بائی اینڈ الاؤ انارکی. یہ تو اسٹریٹ فارورڈ خان صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کوشش کی ہے تو پھر نہ کریے گا. نمبر 1, کیونکہ جو انارکی ہے دیٹ از واٹ از ان انٹرسٹ آف خان صاحب, کہ لڑائی جھگڑے شروع ہوں, چنگاریاں لگیں, آگ لگے, اینڈ سو آن. تو دے سینگ کہ وی ول اسٹینڈ فرملی اگینسٹ اٹ. تو یہ اگین اٹس اے میسج فار عمران خان اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انتشار پھیلانے کے ساتھ گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی اور تبدیلی آ سکتی ہے. تو دس از اے میسج فار دیم کہ وی اسٹینڈ فرم. اس کا تعلق وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ. اس از ری اسٹیٹنگ, آرمی چیف نے خود کہہ دیا جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا, اب انہوں نے اوپنلی کہہ دیا. ٹھیک ہے, چیف کا کہنا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا میں پھر بھی فرق ہوتا ہے. تو خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو تھوڑا سا ڈسمس کر دیا نا, اب کر کے دیکھیں نا ڈسمس اس کو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے 2 نیشن تھیوری والی بات جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اٹس ناٹ این ری افرمیشن آف سپورٹ فار پاکستان اور فار اسلام. کوئی تعلق نہیں ہے, اٹس این انٹرنل تھنگ. اور بنگلہ دیش اسلام کی طرف یا اسلامزم کی طرف نہیں جائے گا, اٹ ول ریمین اے سیکولر
اسٹیٹ. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ سے. اور میرا خیال ہے یہ اور بات اس کا آپ کوئی پہلے تعلق نہیں ہے ود ٹو نیشن تھیوری. باقی یہ تیسری بات جو یہ ہے کہ عراق شام لیبیا, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز وہ یہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جب ریاست بریک ڈاؤن کر جاتی ہے تو جس قسم کا انتشار ہوتا ہے پھر اس کے اندر سارا ملک, ساری قوم, ساری ریاست سفر کرتی ہے اور سول وار ہو جاتی ہے اور کسی کے فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اینڈ سو دیئرفور بالکل یہ سوچیے بھی نہ کہ ہم یہ اس کو ادھر جانے دیں گے. تو ہم میننگ ویل کریک ڈاؤن. اور انہوں نے مطلب ہے کہ اور بھی کچھ باتیں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہی تھی جی, انہوں نے تو وہ بات نہیں کہی مگر اشارہ یہی ہے کہ یہ جو بلوچستان وغیرہ میں ہو رہا ہے اس کے اندر فورن انٹرونشن ہے. انہوں نے تو بڑی کلیئرلی بلوچ آرگنائزیشنز کو کہہ دیا کہ دیز آر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. اور وہ یہ جو ہیومن رائٹس والے جو بات کرتے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس بات کو کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس. تو یہ اس قسم کے فوج کے اندر سوچ ہے کہ اس میں مداخلت ہے اور یہ آپ اس کو ہیومن رائٹس ایشو سمجھتے ہیں. وی کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف ٹیررزم اینڈ سبورژن, اس لیے وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو ٹیک اے ہارڈ لائن. تو یہ بالکل پیغام اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. سو لاسٹ میں یہ کہ جی امریکہ اور پاکستان کی ایجنسی کا کردار, انڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا لاس ہو گیا. انڈیا کے لاسز بڑھتے جا رہے ہیں اس ریجن کے اندر. پہلے وہ صرف پاکستان کے ساتھ جھگڑا تھا اور اس کے بعد 62 میں چائنا کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ ساری ریجن کے اندر حاوی ہو جائیں. اسی لیے ایمپرر بننے کی کوشش کر رہے تھے نریندر مودی صاحب, سب کو بلا رہے تھے اپنی انوگریشن کے اندر. وہ دن اور آج کا دن کہ انڈیا ہیز اوریجنلی لاسٹ پاکستان نے کہا جاؤ جا کے وہ گڈی اڑاؤ, نہیں مانتے بات میں. 1962 میں چائنا کے ساتھ لڑائی ہوئی, اس کے بعد بھی جھگڑے رہے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن نہیں ہیں. تیسری چیز یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے بعد کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی تو انڈیا کا بہت بڑا امپرنٹ بنگلہ دیش میں تھا اور بڑھتا جا رہا تھا, یہاں تک کہ بنگلہ دیش 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد وہاں یہ آواز اٹھتی شروع ہو گئی کہ ہم تو انڈیا کی کوٹ ان کوٹ ویسل اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں. عوامی لیگ جو ہے وہ بڑی کلوز ہے ٹو انڈیا. خالدہ ضیاء واز ناٹ. خالدہ ضیاء کے اوپر الزام یہ تھا کہ یو آر ویری پرو پاکستان. تو خالدہ ضیاء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اس کی پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا. تو یہ دس واز سین ٹو بی این انڈین آؤٹ پوسٹ. تو اب انڈیا ہیز لاسٹ بنگلہ دیش. تو یہ بہت بڑی دھچکا ہے انڈیا کو کہ انڈیا کی ساری بنگلہ دیش پالیسی جو تھی وہ فیل ہو گئی. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس قسم کی باتیں یہاں ہوئی ہیں کہ بنگلہ دیش ول ایور بی پرو انڈیا اگین. یہ بالکل نہیں ہوگا. اب جو نئی حکومت آئے گی وہاں یہ کل ہم ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کس قسم کا ان کی فارن پالیسی ہوگی اور کیا ان کے تعلقات ہوں گے. آئی تھنک دیٹ تعلقات ود پاکستان ول بی بیٹر, ود انڈیا ول ناٹ بی گڈ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے ول لین ٹورڈز ون اور دی ادر. تیسری چیز یہ کہ امریکہ بڑا پریشان تھا, جیسے انڈیا پریشان تھا. انڈیا اب پریشان ہے, اس وقت نہیں تھا, مگر انڈیا بڑا پریشان تھا کہ حسینہ نے چائنا کے ساتھ بات چیت شروع کر دی تھی اور وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ریل لائن کی اجازت دے دی تھی چائنیز کو, جس کے ساتھ انڈیا بھی اور امریکہ بھی بڑے اپسیٹ تھے. اور وہاں بھی امریکہ کے اندر بھی یہ بات چھڑی ہو رہی ہے کہ کیا ڈونلڈ لو نے وہاں بھی کوئی رجیم چینج کا کچھ کوشش کی ہے کہ نہیں کی. کیونکہ دیکھیے امریکہ از ویری سینسٹیو اباؤٹ چائنا. جو بھی چائنا کے قریب جاتا ہے امریکہ ٹائٹ کر دیتا ہے. تو اسی لیے اب یہ خان صاحب ادھر ادھر گھوم رہے تھے, پھر رہے تھے, تو امریکہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پسند یہ بندہ. تو اب جو یہ رجیم چینج کرنے والے تو خان صاحب خود ہیں, اس قسم کی جو انہوں نے باتیں کی یہاں اور جو کام کیا, مگر امریکہ نے اپنی ڈسپلیجر تو شو کر دیا تھا. اسی طریقے سے وہاں بھی کیا ہوگا, ڈسپلیجر شو کیا ہوگا, مگر وہ ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں. میں آپ کو بتاؤں امریکہ انٹروین کیسے کرتا ہے. جاتے 1977 میں امریکہ نے بہت سارا پیسہ لگایا تھا یہاں PNA کے موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, بھٹو کی چھٹی کرانے کے لیے. اسی لیے بہت سے اس کے اوپر ایویڈنس ہے اس کی کہ پیسہ لگانے کے ساتھ پروٹیسٹ موومنٹس بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں بھی شاید انہوں نے کوئی تھوڑا بہت لگایا ہوگا, مگر اور اسی کی وجہ سے کہ زیادہ چائنا کے قریب جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا نیوٹرلی رہیں تو بہتر ہے. تو میں یہ بٹ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, مگر ڈونلڈ لو کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے تو اس لیے الزام یہ لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, چلیں بہت سے حوالے آپ نے دے دیے. پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. ہمیشہ بوگی بناتا ہے پاکستان پاکستان پاکستان, اس کے ساتھ پاکستان کی ISI کی اہمیت بڑھتی ہے اور مگر میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے وہاں. بھارت میں تو کوئی پٹاخہ بھی چلا پاکستان پہ ڈال دو. کبوتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی ISI نے کبوتر بھیجے. بہرحال اب جو بھی ہو گیا اس میں انڈین فارن پالیسی کے لیے بھی بہت سے اشارے ہیں, وہاں سے بھی بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا از لاسٹ
نیپال, انڈیا از لوزنگ سری لنکا, انڈیا از لاسٹ بنگلہ دیش, اب صرف بھوٹان رہ گیا اور مالدیوز بھی چھوڑ گئے انڈیا. انہوں نے بھی کہا اپنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سیکورٹی کے لیے نکال کے لے جائیں. تو انڈیا ساری ساؤتھ ایشیا پالیسی از ان ٹیٹرز. سو مینی لیسنس ٹو لرن, سیکھنے کو ہے بہت سے سبق کوئی سیکھنا چاہے, اور کیس اسٹڈی بھی آپ کو بہت سی مل گئی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.